کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ واضح طور پر وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، اس کو کالعدم کریں، اس پورے نتیجے کو، پورے عمل کو، پروسیس کو شفاف بنائیں، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں، ان کی موجودگی میں کوئی ریپڈ ایکشن کے تحت یہ دوبارہ سے کاپیاں چیک ہوں تاکہ اس کی شفافیت سامنے آئے، اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو اس پورے عمل کو ایکسپوز کیا جائے گا اور انہیں کام کرنے پر احتجاجاً مجبور کیا جائے گا۔ اس شہر کراچی کے ساتھ بہت تماشا ہو گیا، 30-35 سال ہمارے تعلیمی تنزلی کے سار ہیں، یہاں پر ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لی گئی ہے، میرٹ ہی تو ہمارے پاس ہوتا تھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بچے تو پڑھتے نہیں ہیں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں، تو کراچی کے علاوہ اسی صوبہ سندھ میں بچے کیا بہت پڑھ رہے ہیں، وہاں کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟ بات کرو تو یہ لسانی تقسیم پیدا کر دیتے ہیں۔ لسانی تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کراچی میں جو انٹر کے امتحان دیے ہیں وہ صرف مہاجروں نے نہیں دیے، سندھی بچوں نے بھی دیے ہیں، بلوچ نے بھی دیے ہیں، پنجابی نے بھی دیے ہیں، پختون نے بھی دیے ہیں، مسلمان نے بھی دیے ہیں، غیر مسلم نے بھی دیے ہیں، اور یہ شہر کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں۔ لیکن اگر آپ خاص پیپلز پارٹی اپنے وڈیرہ شاہی نظام کو مسلط کرنا چاہتی ہے، پہلے تو نوکریاں ہی نہیں دو، اور اگر پھر بھی کوئی نوکری کا کوٹا موجود ہے تو اس میں جعلی ڈومیسائل بناؤ، اور پھر اس کی بھی زحمت نہیں کرو، وہ انٹر کریں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے، سارے راستے ہی ان کے بند کر دو کہ کراچی کے بچوں کو روزگار نہ ملے، یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ سے ہم لڑیں گے اور اپنے بچوں کا حق لیں گے انشاءاللہ۔ تو کل 11 بجے دھرنا ہوگا، اور میں کراچی کے تمام والدین سے کہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا گیا ہے، انہیں فیل کیا گیا ہے، وہ اپنی مارک شیٹ لے کر وہاں پر پہنچیں، اور ہم دھرنا دیں گے اور پھر وہیں پر بتائیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اس کو نظر انداز کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کے لیے ہم سیاسی بیانات جاری کر دیں۔ جماعت اسلامی کا شہر کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے۔ انتخاب آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ پچھلے سال بلدیہ کا الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا، ہم تو پھر بھی دھرنے دے رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف ایک جماعت اسلامی کی ہی آواز ہے، گیس کا بحران ہو تو صرف جماعت اسلامی بولتی ہے، یہاں پانی کا ایشو ہو تو صرف جماعت اسلامی میدان میں نکلتی ہے، یہاں تو سب نے جو ہے وہ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں۔ مینڈیٹ لے کر فروخت کرنے والے لوگ اگر یہ شہر میں مسلط نہیں ہوتے تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا، اور کراچی کے لوگ الحمدللہ اب بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، شعور کی سطح بلند ہوئی ہے، اور ایسے سارے لوگوں کو یہ بری طرح ناکام کریں گے اس الیکشن میں تاکہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ جتنے ہتھ کنڈے کر لیں یہ سب انشاءاللہ لوگ مسترد کر دیں گے۔ اس شہر کا مقدمہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ مزاحمت، سیاسی مزاحمت ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں گے بلکہ نتیجہ خیز بنائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ KIHD کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، یہ فیڈرل بھی ایریا میں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کے لوگوں کو تحفہ دیا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تحفہ دیا، دل کا اسپتال بنایا اور بہترین طریقے سے اس کے نظام کو چلایا۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس سسٹم کو آگے چلایا، یہ اسپتال آگے بڑھنے لگا، چلنے لگا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں یہاں پر جس طرح سے لوٹ مار ہوئی، جس طرح سے اس کو تباہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں MQM کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کو تباہ کرنے میں۔ ابھی پچھلے عرصے میں جو نرسنگ کا کالج ہے وہاں پر، جس میں 1000 تک اسٹوڈنٹس کی گنجائش موجود ہے، تو ہمارے قبضہ میئر صاحب، جن کا اب کام ہی یہ لگتا ہے کہ یہ شہر کے اداروں کو بیچنے کے لیے وڈیروں کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب ان کے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری ہوئی تھی کہ چہرہ ان کا ہوگا، کام وڈیروں کا ہوگا، جاگیرداروں کا ہوگا، اور یہ بالکل یہی حرکت انہوں نے کی ہے، اور 2.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ 10 سال کا معاہدہ کر کے کسی ایک بروکر کے ذریعے سے اس کو ایک طرح سے فروخت کر رہے ہیں، اور اس کو آؤٹ سورس کے نام پر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر سارا ہی پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات موجود ہیں
गरीब आदमी कहां जा सकता है वहां पे, और आप फिर सारी की सारी चीजें इनके हवाले कर दोगे तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। वैसे भी KIHD एक ऑटोनोमस बोर्ड के तहत चलता है। मुझे इत्तलात मिली है कि बोर्ड के लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं ये कब्जा मेयर साहब, उन पर दबाव डाल रहे हैं, हरासा कर रहे हैं कि उनकी मर्जी से जो है ये काम किया जाए और हमारे इस इदारे को तबाह किया जाए। मैं वार्न करता हूं कि हाफिज नईम उर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि वडेरा शाही माइंडसेट से हम लड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।